کہ سم ٹائمز یو تھنک کہ مائی لائف از اوور. کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو انسرٹنٹیز ہوتی ہیں, فیوچر کے بارے میں انسرٹنٹیز ہوتی ہیں. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی انسرٹنٹی ہے نا. پیرنٹس کو میں بھی اولاد کے بارے میں انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد کا کیا بنے گا. ایگزیکٹلی جب زندگی میں انسرٹنٹی چل رہی ہو, جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ اب کیا ہوگا, وہی موقع ہے, ایگزیکٹلی وہی موقع ہے کہ زندگی ایک نیا ٹرن لے سکتی ہے. کہ جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو معاملہ کر دکھاتا ہے. امیجن کریں, آؤٹ آف آل دا بوائز, بیبی بوائز, فرعون سب کو مار رہا ہے, اور اللہ کی آپ چال دیکھیں. اللہ کہتے ہیں نا مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ بھی چال چلتے ہیں, یہ بھی پلان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی پلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑے ایموشنز نظر آتے ہیں. غصہ بھی نظر آتا ہے, ڈر خوف بھی نظر آتا ہے. ایک یہ والا ڈر تھا جب وہ بھاگے, ایک وہ ڈر تھا جب انہوں نے اژدہے کو دیکھا, عصا اپنا پھینکا تب بھی ڈر گئے تھے. اور پھر تیسرا جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے تب بھی کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ اور اس کی فوج ہم پہ غالب آ جائیں گے. تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ آپ ڈریے نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. یوتھ کلب ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا ادارہ تھا, 2011 میں وجود میں آیا, اور ماشاءاللہ آج دنیا سے لوگ ملتے ہیں. ابھی عمرہ پہ میں تھا, انڈیا سے بہت سے لوگ ملے, بنگلہ دیش کے کچھ لوگ ملے, ڈفرینٹ ویسٹرن کنٹریز, سویڈن, آسٹریلیا, کینیڈا, یو کے. ماشاءاللہ وہاں کے لوگ جب حج عمرہ پہ آتے ہیں وہ ملتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ کے پوڈ کاسٹ, آپ لوگوں کے لیکچرز ہمارے گھروں میں چلتے ہیں, اور بچے, ہمارے بچے آپ لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دین کے قریب آئے ہیں. سویڈن سے ایک فیملی مجھے ملی, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے, جمعہ پڑھنے کے لیے بس ہم جاتے ہیں, بڑی مشکل سے وہ بھی. تو ہمیں بڑی طلب تھی کہ کوئی اسلامک سینٹر ہمارے گھر کے قریب ہو, بچے کوئی اسلامک کنٹینٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہو, کچھ دین کے ساتھ اٹیچڈ ہو. تو پھر وی کیم ٹو نو یوتھ کلب, اور پھر ماشاءاللہ ہماری LED پہ آپ کے لیکچرز, پوڈ کاسٹ, آپ لوگوں کے سب کے وہ چلتے ہیں, اور بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, اور بچوں نے بری عادات چھوڑ دی ہیں. ہمیں ڈر تھا ڈرگس کی طرف نہ چلے جائیں, ہمیں ڈر تھا حرام, آپ کو پتہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں حرام کا کتنا خدشہ ہے, لیکن ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کرم کیا. تو اس طرح کی فیڈ بیک آتی ہے اور آل اوور دا ورلڈ آتی ہے. تو ابھی اکثر مجھے میرے ٹیچرز جب ملتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ بھی دعا بھی دیتے ہیں, حیران بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ جو آج سٹوری ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی, اس سے بھی یہی لیسن ملتا ہے کہ سم ٹائمز یو تھنک کہ مائی لائف از اوور. کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو انسرٹنٹیز ہوتی ہیں, فیوچر کے بارے میں انسرٹنٹیز ہوتی ہیں. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی انسرٹنٹی ہے نا. پیرنٹس کو میں بھی اولاد کے بارے میں انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد کا کیا بنے گا, پتہ نہیں یہ کس طرف چل نکلے ہیں. اور ینگسٹرز کو انمپلائمنٹ کی انسرٹنٹی ہے بہت زیادہ کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, جاب اچھی ملے گی نہیں ملے گی, میں بزنس شروع کر رہا ہوں چلے گا کہ نہیں چلے گا. شادی کے بارے میں بہت انسرٹنٹیز ہوتی ہیں, کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے اس کے بارے میں انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ معاملہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا زندگی اسی طرح رہے گی. کوئی بیماری آ جاتی ہے اللہ نہ کرے, اس کے بارے میں انسرٹنٹی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. تو دیر آر آل سارٹس آف انسرٹنٹیز. اور یہ سٹوری کمال مثال ہے اس بات کی کہ ایگزیکٹلی جب زندگی میں انسرٹنٹی چل رہی ہو, جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ اب کیا ہوگا, وہی موقع ہے, ایگزیکٹلی وہی موقع ہے کہ زندگی ایک نیا ٹرن لے سکتی ہے. اگر آپ یہی رویے اپنائیں جو اس سٹوری میں موسیٰ علیہ السلام کے رویے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ انسرٹنٹی کسی کو نہیں ہو سکتی. ایک انسان, ہی واز اے پرنس, لٹرلی وہ پرنس تھے, شہزادے تھے, فرعون کے محل میں بڑے ہوئے, پلے بڑھے, اور ان کا شہزادے کا مقام تھا اس جگہ مصر میں. اور ان سے ایک غلطی ہو گئی, یعنی یہ غلطی چھوٹی غلطی نہیں ہے اگر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. ان انٹینشنلی ان سے ایک بندہ مارا گیا, اور اس کا پورا تذکرہ اس سورہ میں ہے, سورہ قصص میں. اور وہ ایک فیوجیٹیو بن گئے, ود ان ون ڈے وہ ایک فیوجیٹیو بن گئے. یعنی کیسی انسرٹنٹی آئی, اور ان کو
मिस्र की अफवाज ढूंढ रही हैं, फिरौन ढूंढ रहा है और उनको सज़ा होने का खदशा है, जेल होने का खदशा है। आप सोचें, अल्लाह न करे आपसे कोई ऐसा हादसा हो जाए यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में, अल्लाह न करे, और फिर आप भाग जाए। और जब आप भाग जाए तो आपको बड़ा डर हो, मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरा जुर्म ना अभी वाजे हो जाए। तो सोचें इससे बड़ी अनसर्टेनिटी और क्या हो सकती। सब कुछ चला गया, सब कुछ जाने का खदशा है। विद इन वन डे एवरीथिंग गॉन। यानी एक टाइम पे आप शहजादे हैं, लोग आपको सलाम करते हैं, और दूसरे ही टाइम आप मुजरिम बन गए। तो सोचें मूसा अलैहिस्सलाम की क्या स्टेट थी, किस स्टेट ऑफ माइंड से वहां पे निकले होंगे। उन्हें नहीं पता मैं नबी बनने वाला, उन्हें नहीं पता अल्लाह ताला मुझे क्या मिशन देने वाला है। He has no clue, absolutely no clue। तो सोचें वो क्या फेज था उनकी लाइफ में। और ये अल्लाह ताला के करने हैं। कभी कभी अल्लाह ताला जंगल से उठा के महल में ले आते हैं, कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन महल से उठा के जंगल में ले जाते हैं। और ये दोनों हमें स्टोरीज मिलती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह जंगल से उठा के महल में ले आए और वहाँ उनकी परवरिश कराई, और उन्होंने वहाँ पर एक चेंज वो लेकर आए, और वो भी मिस्र ही था। और मूसा अलैहिस्सलाम की ऑपोजिट है कि महल से फ्यूजिटिव बन के जंगलों की तरफ चले गए, मदीन, वहाँ पर काफ़ी साल गुजारे उन्होंने। कोई जॉब नहीं थी उनके पास, रोजगार नहीं था उनके पास, फैमिली नहीं थी उनके पास। सबसे बड़ी बात, फैमिली कितनी बड़ी सपोर्ट होती है। बंदे की ज़िंदगी में कोई भी हादसा हो, बीमारी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, फैमिली पास हो तो बंदे को बड़ी तकवीत होती है। सपोर्ट सिस्टम साथ है ना, अच्छी बीवी हो, नेक बीवी हो, बंदे को हौसला मिलता है, चलो मेरी जीवन साथी मेरे साथ है, माँ बाप साथ हो, बहन भाई साथ हो, तकवीत देने वाले हो। मूसा इस्लाम हैड नो वन, कोई फैमिली नहीं थी। माँ तो बचपन में ही आपको पता है स्टोरी, माँ ने तो कलेजा ठंडा किया उन्हें बाद में दूध पिला के, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम हैड नो क्लू अपनी फैमिली के बारे में। तो सोचिए बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे। तो बहुत खूबसूरत स्टोरी है और बड़े इसमें लेसन हैं हमारे लिए। इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो लेसन हैं वो रखता हूँ। एक एक आयत तो बयान नहीं कर सकूँगा, लेकिन जो मेन आयात हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो स्टोरी में बहुत से ट्विस्ट है, बहुत से सीन्स हैं, और स्टोरी स्टार्ट होती है लिटरली फ्रॉम अ बेबी इन अ क्रैडल। एक बच्चा जो कि एक बास्केट में है और उसको उसकी माँ बहा रही है, यहाँ से सीन शुरू होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बयान करते हैं कि फिरौन जो कि एक बहुत ही सफाक एरोगेंट लीडर था, बहुत जालिम था, और उसको ये प्रोफेसी पता थी कि बनी इसराइल का एक बच्चा उठेगा और उठकर मेरी सल्तनत को गिराएगा, तो इस वजह से बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो मदर है, देखें उनका तज़किरा है, उनकी बहादुरी है, उनका तवक्कुल का तज़किरा है कि उन्होंने अपने लख्ते जिगर को समंदर में, रिवर में बहा दिया। तो इट स्टार्ट्स विद दिस सीन, दिस स्टोरी, कि एक बच्चे को बहाया जा रहा है रिवर में, और इट एंड्स विद व्हाट, कि वही बच्चा एक इतनी बड़ी चेंज लेकर आ रहा है, नबी बन गया और एक कौम को आज़ाद करा रहा है फिरौन से, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था। इम्पॉसिबल टास्क मालूम होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक गुलाम कौम को आज़ादी कैसे मिल सकती है। फिरौन इतना पावरफुल, इतनी उसकी फौज है, इतनी उसकी इन्फ्लुएंस है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन दो लोगों ने करके दिखाया, मूसा और हारून ने। मूसा इस्लाम की कोई फौज नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने क्या साबित करके दिखाया कि जब अल्लाह कुछ चाहता है तो मामला कर दिखाता है। इमेजिन करें, आउट ऑफ ऑल द बॉयज, बेबी बॉयज, फिरौन सबको मार रहा है, और अल्लाह की आप चाल देखें। अल्लाह कहते हैं ना, मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये भी चाल चलते हैं, ये भी प्लान करते हैं, अल्लाह ताला भी प्लान करता है। अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है। आप देखें, वही बच्चा फिरौन के महल में राइट अंडर हिज नोज परवरिश पा रहा है। क्या प्लान है अल्लाह का। यानी अल्लाह ताला उस बच्चे को उसी के महल में ले आया। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्टोरी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मदर नेक खातून थी, शी वॉज अ बिलीवर इन अल्लाह, और अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली। उनको बड़ा खौफ था मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा, तो अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली। हालांकि वो नबी नहीं थी, फीमेल कोई भी नबी नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं हमने उन्हें वही की। वही के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये इल्हाम किया, यहाँ पे वही से मुराद इल्हाम है। और मूसा अलैहिस्सलाम की मदर का दिल को तक़वियत दी अल्लाह ने कि आप ये रिस्क लें। ये बहुत बड़ा रिस्क था अपने बच्चे को बहा देना,
ندی میں, اور اللہ نے انہیں خوشخبری بھی دی کہ ہم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اور اللہ نے کیسے ٹھنڈی کی, سبحان اللہ. واقعہ آگے جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دودھ پلانے والی تھی, ان کی جو پرورش کرنے والی تھی فرعون کے محل میں, وہ انہی کی والدہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں جب دریا میں بہا دیا تو آسیہ رضی اللہ عنہ, فرعون کی وائف, وہ دریا کے پاس موجود تھی اپنی میڈس کے ساتھ. تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, بچے کو دیکھا, تو اسی وقت ان کا دل نرم ہو گیا, اور اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو اڈاپٹ کر. اور وہ اسے گھر لے گئیں اور اپنے ہسبینڈ کو کہا, فرعون کو کہا کہ اس بچے کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں, یہ بچہ ہمارے لیے بڑا خیر کا باعث ہوگا. جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی بچہ آگے جا کے فرعون کے لیے دکھ کا باعث بنا. یہ باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں, اس کے لیے بہت بڑا درد سر بنا. تو امیجن موسیٰ علیہ السلام ایز اے پرنس گرو اپ ہوئے اس محل میں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں موسیٰ علیہ السلام ساری نرسز, ویٹ نرسز کو ریجیکٹ کر رہے تھے, دودھ کسی سے نہیں پی رہے تھے. اور آسیہ رضی اللہ عنہا وہ سرچنگ فار سم ون جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ہی ان کی والدہ نے بھیجا, اللہ نے دل میں بات ڈالی. ان کی بہن نے جا کے مشورہ دیا محل میں جا کے کہ میں تمہیں ایک دائیا بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کو دودھ پلائیں گی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی مدد تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے he was very strong. موسیٰ علیہ السلام بہت ایک تو جلالی طبیعت کے تھے, لیکن بہت اسٹرانگ باڈیڈ بھی تھے, بہت قوی تھے, اسٹرانگ تھے. شولڈرز بھی بہت ان کے زبردست تھے, مسلز بھی, مسکولر باڈی تھی ان کی, ہائٹ بہت اچھی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ گیا, اپنی پیک کو پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام, تو اللہ نے اسے علم بھی دی اور حکمت بھی دیا. علم بھی دیا اور حکمت بھی دیا. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں, علم اور حکمت کا کمبینیشن بہترین کمبینیشن ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, حکمت نہیں ہوتی. حکمت بہت بڑی چیز. حکمت کیا؟ فہم, علم کو اپلائی کیسے کرنا ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا تھا, حکمت بھی دی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا اور ہم نے انہیں حکمت بھی دی. تو اللہ سے علم بھی مانگنا چاہیے, حکمت بھی مانگنی چاہیے. اس کی ایک دعا ہے, ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اے اللہ مجھے وزڈم دے, مجھے اتھارٹی دے, حکما والحقنی بالصالحین, مجھے رائٹیس لوگوں کی کمپنی دے, وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کی زبان میں میرا ذکر خیر جاری کر دیں. تو اللہ سے حکمت بھی مانگنا چاہیے اور علم بھی مانگنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم بھی دیا, حکمت بھی دی. اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی ایک گروہ کے انسان بندے کو, یعنی بنی اسرائیل, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی. جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے ان کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں, یعنی میں فرعون کا بیٹا نہیں ہوں, اور وہ مسلمان بھی تھے. یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ قتل ہو گیا تو فوراً انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر. کیا ثابت ہوا؟ وہ مواہب تھے. تمام انبیاء نبی بننے سے پہلے بھی مواہب تھے, یاد رکھیں, فطرت پر ہی تھے. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام واز اے بلیور ان ون گاڈ. اب وہ کیسے تھے؟ مے بی ان کی والدہ جنہوں نے ان کو دودھ پلایا, پرورش کی, مے بی انہوں نے ان کو یہ تائید کی, مے بی انہوں نے ان کو سکھایا توحید. اور ویسے بھی فرعون کے محل میں کچھ اور بلیورز بھی موجود تھے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کے بلیور کا ذکر کرتے ہیں, آئی تھنک سورہ الاعراف میں ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ بلیورز بھی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام واز آلسو بلیور ان گاڈ, اسی لیے انہوں نے یہ دعا کی. تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کے ایک بندے کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, کوئی لڑائی کر رہا ہے, اور جو دوسرا تھا وہ فرعون کی قوم کا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے غیرت میں آگے اس کو مکہ مارا جس سے وہ شخص فوت ہو. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ دعا کی, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا, مجھے معاف کر دے, میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. خیر وہ بات رفع دفع ہو گئی. اگلی بار اسی سورہ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ وہ شخص لڑتا آیا نظر کسی اور کے ساتھ,
تو پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی بندہ اصل میں خطا پہ ہے اور یہ بندہ بلا وجہ لڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھوڑی ڈانٹ لگائی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی مسٹیکن ہو اور میں آئی سیک ریفیوج ان یو، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو پھر اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپوز کر دیا. اسے کہا کہ لگتا ہے تم وہی عمل کرو گے جو تم نے پہلے کیا جب تم نے ایک بندے کو اس طرح سے مار دیا. پہلے سین میں غالباً گواہ موجود نہیں ہوں گے، لیکن اب اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ اس نے اس بندے کو قتل کیا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑے ایموشنز نظر آتے ہیں، غصہ بھی نظر آتا ہے، ڈر خوف بھی نظر آتا ہے. ایک یہ والا ڈر تھا جب وہ بھاگے، ایک وہ ڈر تھا جب انہوں نے اژدہے کو دیکھا، عصا اپنا پھینکا تب بھی ڈر گئے تھے، اور پھر تیسرا جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے تب بھی کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ اور اس کی فوج ہم پہ غالب آ جائیں گے. تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. تو موسیٰ اسلام کی سٹوری میں فیئر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں وہی بچہ فرعون کے محل میں رائٹ انڈر ہز نوز پرورش پا رہا ہے. کیا پلان ہے اللہ کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس بچے کو اسی کے محل میں لے آیا. تو دس از دا پاور آف دس اسٹوری. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدر نیک خاتون تھی، شی واز اے بلیور ان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. ان کو بڑا خوف تھا میرے بچے کو مار دیا جائے گا، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، فیمیل کوئی بھی نبی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں وحی کی. وحی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا، یہاں پہ وحی سے مراد الہام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی مدر کا دل کو تقویت دی اللہ نے کہ آپ یہ رسک لیں. یہ بہت بڑا رسک تھا اپنے بچے کو بہا دینا ندی میں. اور اللہ نے انہیں خوشخبری بھی دی کہ ہم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اور اللہ نے کیسے ٹھنڈی کی؟ سبحان اللہ. واقعہ آگے جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دودھ پلانے والی تھی، ان کی جو پرورش کرنے والی تھی فرعون کے محل میں، وہ انہی کی والدہ تھی. تو اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں جب دریا میں بہا دیا تو آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کی وائف، وہ دریا کے پاس موجود تھی اپنی میڈس کے ساتھ. تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بچے کو دیکھا، تو اسی وقت ان کا دل نرم ہو گیا. اور اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو اڈاپٹ کر. اور وہ اسے گھر لے گئیں اور اپنے ہسبینڈ کو کہا، فیرو کو، فرعون کو کہا کہ اس بچے کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، یہ بچہ ہمارے لیے بڑا خیر کا باعث ہوگا. جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی بچہ آگے جا کے فرعون کے لیے دکھ کا باعث بنا. یہ باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں. اس کے لیے بہت بڑا درد سر بنا. تو امیجن موسیٰ علیہ السلام ایز اے پرنس گرو اپ ہوئے اس محل میں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں موسیٰ علیہ السلام ساری نرسز، ویٹ نرسز کو ریجیکٹ کر رہے تھے، دودھ کسی سے نہیں پی رہے تھے. اور آسیہ رضی اللہ عنہا وہ سرچنگ فار سم ون جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ہی ان کی والدہ نے بھیجا. اللہ نے دل میں بات ڈالی. ان کی بہن نے جا کے مشورہ دیا محل میں جا کے کہ میں تمہیں ایک دائیا بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کو دودھ پلائیں گی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی مدر تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ہی واز ویری اسٹرانگ. موسیٰ علیہ السلام بہت ایک تو جلالی طبیعت کے تھے، لیکن بہت اسٹرانگ باڈیڈ بھی تھے، بہت قوی تھے، اسٹرانگ تھے. شولڈرز بھی بہت ان کے زبردست تھے، مسلز بھی، مسکولر باڈی تھی ان کی، ہائٹ بہت اچھی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ گیا، اپنی پیک کو پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے اسے علم بھی دی اور حکمت بھی دیا. علم بھی دیا اور حکمت بھی دیا. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں علم اور حکمت کا کمبینیشن بہترین کمبینیشن ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی. حکمت بہت بڑی چیز ہے. حکمت کیا؟ فہم، علم کو اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے انہیں علم بھی دیا اور ہم نے انہیں حکمت بھی دی. تو اللہ سے علم بھی مانگنا چاہیے، حکمت بھی مانگنی چاہیے. اس کی ایک دعا ہے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے وزڈم دے، مجھے اتھارٹی دے، حکما والحقنی بالصالحین، مجھے رائٹیس لوگوں کی کمپنی دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین،
اور تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کی زبان میں میرا ذکر خیر جاری کر دیں۔ تو اللہ سے حکمت بھی مانگنا چاہیے اور علم بھی مانگنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم بھی دیا، حکمت بھی دی۔ اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی ایک گروہ کے انسان بندے کو، یعنی بنی اسرائیل، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے ان کو اپنی آئیڈینٹی پتہ لگ گئی تھی کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں، یعنی میں فرعون کا بیٹا نہیں ہوں، اور وہ مسلمان بھی تھے۔ یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ قتل ہو گیا تو فوراً انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر۔ کیا ثابت ہوا؟ وہ مواہب تھے۔ تمام انبیاء نبی بننے سے پہلے بھی مواہب تھے، یاد رکھیں، فطرت پر ہی تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام واز اے بلیور ان ون گاڈ۔ اب وہ کیسے تھے؟ مے بی ان کی والدہ جنہوں نے ان کو دودھ پلایا، پرورش کی، مے بی انہوں نے ان کو یہ تائید کی، مے بی انہوں نے ان کو سکھایا توحید۔ اور ویسے بھی فرعون کے محل میں کچھ اور بلیورز بھی موجود تھے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کے بلیور کا ذکر کرتے ہیں، آئی تھنک سورہ الاعراف میں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ بلیورز بھی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام واز آلسو بلیور ان گاڈ، اسی لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کے ایک بندے کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی لڑائی کر رہا ہے، اور جو دوسرا تھا وہ فرعون کی قوم کا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے غیرت میں آ کے اس کو مکہ مارا جس سے وہ شخص فوت ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ دعا کی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ خیر وہ بات رفع دفع ہو گئی۔ اگلی بار اسی سورہ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ وہ شخص لڑتا آیا نظر کسی اور کے ساتھ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی بندہ اصل میں خطا پہ ہے اور یہ بندہ بلا وجہ لڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھوڑی ڈانٹ لگائی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی مسٹیکن ہو اور میں آئی سیک ریفیوج ان یو، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو پھر اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپوز کر دیا، اسے کہا کہ لگتا ہے تم وہی عمل کرو گے جو تم نے پہلے کیا جب تم نے ایک بندے کو اس طرح سے مار دیا۔ پہلے سین میں غالباً گواہ موجود نہیں ہوں گے، لیکن اب اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ اس نے اس بندے کو قتل کیا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے۔